28 رمضان میرے بھائیوں میری بہنوں، پیر کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آج کے دن تمام میری بہنوں اور تمام میرے بھائیوں بزرگوں سورہ اخلاص کا ایسا پاورفل عمل بتاؤں گا کہ ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ دنیا جہاں کی خواہش ہوگی، دنیا جہاں کی مرادیں ہوں گی، سورہ اخلاص کا میرے بھائیوں میری بہنوں عمل پڑھتے ہی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج 28 رمضان کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورج گرہن بھی لگنے والا ہے۔ یہ بڑا خطرناک سورج گرہن ہے۔ کس وقت لگے گا اس کا پورا وقت بھی آپ کو بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور اس سورج گرہن کے وقت آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تاکہ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں اس سورج گرہن کے جو نقصانات ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ بڑا خطرناک سورج گرہن ہے، اور اس وقت میں آپ نے چھوٹا سا عمل کر لینا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے لیے احتیاطی تدابیر کر لیں۔ اور آپ لوگوں کو میرے بھائیوں بہنوں 3 4 5 6 چیزیں بتاؤں گا جو آپ لوگوں نے اس وقت نہیں کرنی۔ سورج گرہن کے وقت بالکل ان چیزوں سے احتیاط کرنا ہے تاکہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اور خاص طور پر حاملہ عورتیں جتنی بھی ہیں آپ کے ارد گرد خود جو سن رہی ہیں میری حاملہ بہنیں، وہ بھی ان احتیاطوں کو کریں اور اپنے لیے پہلے سے احتیاطی عمل بھی کر لیں، یعنی کہ پڑھ لیں یہ دعا، یہ وظیفہ، یہ عمل، تو آپ لوگوں کو میرے بھائیوں میری بہنوں کسی بھی قسم کے نقصانات نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو ساتھ میں احتیاط بھی لازمی کرنی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پہلے آپ لوگ 28 رمضان کے دن کا، یعنی کہ آج پیر کے دن کا مجرب عمل سمجھ لیں۔ بڑا پاورفل عمل ہے، بڑا ہی خاص عمل ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا عمل ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا عمل ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، دنیا میں کسی بھی کونے میں اس وقت موجود ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہوں، چاہے نیپال سے ہوں، چاہے افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، گلی محلہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں سے بھی موجود ہو، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں گلی محلے میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں چند سیکنڈوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے ساتھیوں بھائیوں بیٹھ جانا، اور میرے بتلائے ہوئے طریقے پر جیسے ہی آپ کے ملک میں، شہر میں 28واں رمضان لگ جائے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پورے دن میں آپ لوگ کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، شدید سے شدید میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کے حالات خراب ہیں، اگر تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگوں نے میرے بھائیوں میری بہنوں دھتکار دیا ہے، لوگوں نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ سے وہ موڑ لیا ہے آپ کی خالی جیب کی وجہ سے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا۔ آج آپ کو وہ سچا عمل بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ آپ لوگ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج کے دن میری تمام کی تمام دکھیاری بہنیں، تمام کے تمام دوست، ساتھی، احباب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے یہ چھوٹا سا عمل چلتے پھرتے کر لینا ہے۔ چھوٹا سا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھتے ہی انشاءاللہ جو مانگو گے اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں خالی جھولیاں، وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری نہ بڑھ جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا عمل بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 28 رمضان کو آپ نے یہ عمل اپنی ہر پریشانی کے لیے، اپنی ہر دکھ تک درد بیماری کے لیے سورہ اخلاص کا یہ عمل کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ یہ سورہ اخلاص کا وہ عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جو بھی پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے 28ویں روزے کو، اس کی خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جاتے ہیں۔ خالی جھولیوں کو بھر دینے والا، خالی جھولیوں میں چھما چھم برسانے والا بارش، ایسا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں تم نے اپنی زندگی میں شاید کبھی نہ کیا ہو۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، 28ویں رمضان کا یہ وہ عمل نہیں کہ آپ نے آج کیا اور 1 سال بعد فائدہ ہو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ویسے ہی آخری عشرہ ہے اور بالکل آخری گھڑیاں ہیں رمضان کی، اور 28ویں روزے کا یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے اللہ پاک کے حکم سے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں نے جب بھی کسی کو بتایا 28ویں روزے کا یہ عمل وہ مجرب عمل ہے کہ آج تک جس کو بھی بتایا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کبھی اس بندے یا بندی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں اس عمل سے فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو بھی پڑھتا ہے اس کی خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جاتی ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر مالدار بن جاتا ہے۔ دولت کے ڈھیر لگا دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ آج تک 28ویں روزے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں جس نے بھی کیا اس عمل کو، کبھی اس بندے یا بندی نے یہ شکوہ خدا کی قسم نہیں کیا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ آج سورہ اخلاص کا یہ عمل، یہ ایسا عمل ہے کہ ایسا عمل شاید تم نے زندگی میں نہ کیا ہو، پوری اپنی لائف میں اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ تم نے کیا ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ
آؤ تمہیں ایسا سچا عمل بتاؤں کہ جس کو پڑھتے ہی تمہاری ہر حاجت مراد منٹوں میں پوری ہو جائے۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو اس وقت، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہو، چاہے نیپال سے ہو، افغانستان سے ہو، سعودیہ سے ہو، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جہاں سے بھی موجود ہو، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ 28ویں روزے کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، نہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جگہ کی پابندی، نہ ٹائم کی پابندی، نہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کسی قسم کی کوئی پابندی، صرف اور صرف پابندی یہ ہے کہ جیسے ہی 28واں روزہ لگے، پاکستان میں، انڈیا وغیرہ میں پیر کا دن ہے، منڈے کا دن ہے، آپ کے ملک میں، شہر میں جو دن پڑے، 28ویں روزے کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر تو بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ سکون سے، اطمینان سے 28ویں روزے کو جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ بے دلی سے نہ پڑھنا، بے ترتیبی سے نہ پڑھنا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں۔ اور دنیا میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی ایسا بندہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، کسی پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، خدا را اس ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا، کیونکہ 28ویں رمضان کا 28ویں گھڑی کا میرے بھائیوں بڑی بہنوں، یہ وہ گھڑیاں ہیں رمضان کی، اور 28واں روزہ وہ روزہ ہے کہ جس عمل نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں میری تقدیر بدل دی۔ میں نے صرف اور صرف خدا کی قسم ایک مرتبہ زندگی میں یہ عمل کیا تھا۔ اللہ پاک نے، یہ اللہ کے ولی کا ایسا بتلایا ہوا عمل ہے کہ جس نے میری تقدیر کو بدل دیا۔ یہ اللہ کے ولی کا ایسا بتلایا ہوا خدا کی قسم یہ عمل ہے کہ جس نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں میری حاجتوں، مرادوں کو پورا کر دیا۔ چند گھڑیوں کا، چند سیکنڈوں کا یہ عمل ہے۔ آج 28ویں روزے کو تمہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ کسی بھی قیمت پر اس عمل کو اگر تم نے چھوڑ دیا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ساری زندگی پچھتاؤ گے، اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارو گے۔ میرا کام ہے آپ کو 28ویں روزے کا سچا عمل بتانا۔ سارا سال میسیجز کرتے ہو، فون کرتے ہو، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تنگ دستیاں بڑھ رہی ہیں، بے روزگاریاں بڑھ رہی ہیں، گھروں میں فاقوں کی نوبت ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایک روپے کے لیے جھگڑے چل رہے ہیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، روز کے تماشے ہیں، روز کی تنگ دستیاں ہیں۔ ایک ہی دن میں چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 28ویں رمضان کا پڑھنے والا دوسرے دن کا انتظار نہیں کرتا، اسی دن غیب سے ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ غیب سے روزی کو حاصل کرنے والا، غیبی دولت کی بارش برسانے والا سچا عمل تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ سکون سے، اطمینان سے، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا 28ویں روزے کو، جہاں تمہارا دل کرے، چاہے گھر میں، چاہے دفتر میں، آفس میں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کے ولی کا ایسا عمل یہ بتلایا ہوا ہے کہ جس نے میری تقدیر بدل دی۔ پچھلے سال 28 رمضان میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں میری تنگ دستی نے، پریشانی نے مجھے شدید پریشان کیا تھا، اور میں نے جب سے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اپنے برے وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے میری مدد کر دی۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں میں نے گھر مانگا، اللہ پاک نے گھر عطا کیا۔ صرف پچھلے سال ایک مرتبہ میں نے اس عمل کو پڑھا تھا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ پاک سے جو مانگا اللہ پاک نے، میں مانگتا گیا، اللہ پاک عطا کر دیا۔ ایک بار میں نے پچھلے سال یہ عمل کیا تھا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اور پچھلے سال کی ہی بات ہے، میرے ساتھ کئی لوگوں نے یہ عمل کیا تھا، کئی میرے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں نے یہ عمل کیا تھا، اور اللہ کے اس ولی نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں یہ عمل میرے حالات کو دیکھ کر مجھے شرطیہ بتایا تھا کہ شرطیہ یہ عمل ہے 28 رمضان کا، کہ پڑھتے ہی مرادیں پوری ہو جائیں گی، پڑھتے ہی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں واقعی میں ایسا ہوا۔ تو آج میں نے اسی لیے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو یہ عمل بتایا کہ کیوں نہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ بھی اس عمل کو آج پڑھیں اور اپنی پریشانیوں کو دور کریں۔ اور اس عمل کو میرے ساتھ جس نے بھی 28ویں روزے کو پچھلے سال میں یہ عمل کیا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ تمام کے تمام لوگ آج دولت میں کھیل رہے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خدا کی قسم، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے، یہ سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ سورہ اخلاص تو آپ لوگ ویسے بھی زندگی میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں چلتے پھرتے پڑھیں تو فائدے ہی فائدے ہیں۔
لیکن جو عمل سورہ اخلاص کا آج میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، جو عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ اخلاص کا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی بند قسمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ ہر طرف سے میرے بھائیوں میری بہنوں پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا۔ دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر مشکلات یہ عمل حل کر دے گا۔ ہر پریشانی کو یہ عمل فوری طور پر دور کر دے گا۔ تنگ دستیوں کو دور کر دے گا، بے روزگاریوں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں خدا کی قسم یہ وہ عمل ہے کہ لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے۔ کسی نے 10 سال پہلے پڑھا تھا، کسی نے 8 سال پہلے، کسی نے 6 سال پہلے، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں کتنے لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں یقین نہ آئے تو آج کے دن اس عمل کو صرف اور صرف 15-20 سیکنڈ آدھی منٹ کا وقت نکال کے پڑھنا۔ اگر جھوٹ لگے تو چپل اٹھا کر آ کر میری پٹائی لگا دینا۔ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے، یہ وہ راز ہے 28ویں رمضان کا کہ پڑھتے ہی دکھ درد تکلیفیں دور ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی پریشانی دور ہوگی۔ کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پریشانیاں اور مصیبتیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے آپ کی خالی جیب۔ آپ کی خالی جیب اگر اس عمل سے بھر جائے تو پھر آپ کی خالی جیب اس عمل کو پڑھتے ہی دولت میں ڈوب جائے تو پھر آپ کی خالی جیب میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی 2 منٹ کے اندر اندر اگر بھر جائے تو پھر مجھے کہنا کہ واقعی میں انکل، واقعی میں میرے بھائی، آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا کہ جس کو پڑھتے ہی ہماری پریشانیاں دور ہو گئیں، کہ جس کو پڑھتے ہی ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہو گئیں۔ عمل سمجھانے لگا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آگے پیچھے کی تو پھر مجھے نہ کہنا کہ عمل سمجھ میں نہیں آیا یا پھر اثر نہ کیا۔ آپ کا کام ہے عمل کرنا، میرا بتلانا، میں بتلا کر چلا جاؤں گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ سمجھاؤں گا، سمجھ لو کر لو تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ 28ویں روزے کا یہ وہ عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جو عمل آج تک جس نے بھی پڑھا کبھی اس بندے یا بندی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو پڑھتا ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، جو پڑھتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا 28ویں روزے کو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے۔ اور سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور آدھی منٹ تک جب تک عمل پڑھیں اس دوران نہ اس جگہ سے کھڑے ہونا ہے، ایک مرتبہ کا عمل پڑھنے کے لیے جب بیٹھیں، اور چاہے تو اسی عمل کو جتنی بار 28ویں روزے کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو سکون سے اطمینان سے تسلی سے بیٹھ کے پڑھنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدا را نہ پڑھنا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ سکون سے اطمینان سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹھ جاؤ تو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اور اس عمل کا آغاز کر دینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو جب پڑھنے لگے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، اور پہلا وظیفہ 2-3 سورہ اخلاص کا یہ عمل ہے جس میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2-3 آپ نے وظائف ملا کر ایک چھوٹا سا عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے پہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے وقت کسی سے تھوڑی سی بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف وظیفہ پڑھ رہے ہوں ساتھ میں دوسری طرف فون پر باتیں چل رہی ہوں، ایک طرف عمل کر رہے ہوں ساتھ میں آپ لوگ دوسری طرف فون پر لگے ہوں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو اس طرح وظیفہ آپ کا اثر نہیں کرتا۔ پوری طرح پوری توجہ سے، پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 28ویں رمضان کو پڑھنا ہے۔ اپنی ہر حاجت کو فوری طور پر پورا کرنے کے لیے، دنیا جہاں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تنگ دستیوں کو دور کرنے کے لیے، بے روزگاریوں کو دور کرنے کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے یہ عمل فوری طور پر بتلائے ہوئے طریقے پہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو درود پاک پڑھتے ہی جو پہلا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا آزمودہ وظیفہ ہے، اور اس عمل کا سب سے نمبر 1 پر آپ کو یہ وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور ان وظائف کو آپ نے پہلے بھی کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے پڑھا بھی ہو تو یاد رکھیے گا، اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ جس دن کے لیے 28 رمضان کے لیے عمل پڑھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں
اور جس طریقے سے ایک خاص ترتیب سے، تو یہ پورا عمل آپ لوگوں کے لیے بالکل ایک نیا عمل ہے۔ ان میں سے کچھ وظائف یا تمام کے تمام وظائف بھی اگر آپ نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت پڑھے ہوئے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو اس سے بالکل بھی کوئی فرق نہ پڑے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے دوستوں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ اپنے انداز سے پڑھیں جیسا آپ کا انداز ہو۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں۔ اللہ صمد کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں فرسٹ نمبر پر درود پاک پڑھتے ہی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، دوستوں، آپ نے اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ اس عمل کے اندر صرف اور صرف آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر پہلے نمبر پر 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 7 بار 7 ٹائم اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر اب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ پہلا وظیفہ 28 رمضان کا درود پاک پڑھتے ہی اللہ صمد کا پڑھ لیا تو اب تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام پریشان حال بھائی، اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ اس عمل میں فوری طور پر شامل کر دینا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ کمال کا وظیفہ، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب کوئی تنگ دستی میں، پریشانی میں، دکھیارا پریشان بہن بھائی تکلیفوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں مجھ سے رابطہ کرتا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ لوگوں کو ایسے وقت میں دیا جاتا ہے کہ لوگ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی یہ وظیفہ پڑھ لینا، میں کہتا ہوں وہ کروڑ پتی بن جائے۔ اللہ کے نام کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ تنگ دستیوں کو دور کر دیتا ہے، گھروں سے فاقوں کو دور کر دیتا ہے اور غیب سے دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس پورے عمل میں ایک ایک وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ سورہ اخلاص کا عمل ہے اور اس میں ایک ایک وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا یہ عمل ہے۔ سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خودارہ نہ پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، درود شریف پڑھ کے پہلا وظیفہ اللہ صمد کا آپ نے پڑھ لیا 7 بار، تو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں جو وظیفہ شامل کرنا ہے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا غنیوں 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 یا غنیوں۔ اس عمل میں تسبیح کے دانوں کی کوئی ضرورت نہیں، بڑے مزے سے، بڑے آرام سے اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا یا غنیوں کا یہ کمال کا وظیفہ۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ نے یہ وظیفہ یا غنیوں کا اس عمل کے اندر صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا غنیوں کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آپ کے اس عمل میں ٹوٹل 2 وظائف ہو جائیں گے۔ پہلا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے درود پاک پڑھتے ہی اللہ صمد کا پڑھ لیا تو دوسرے نمبر پر آپ لوگ اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ نے اس عمل کے اندر فوری طور پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا غنیوں کا پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانیک هو الابتر۔ ایک مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور فوراً دوبارہ اسی وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ اخلاص اس عمل میں شامل کر دینی ہے سیکنڈ نمبر پر۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، فوری طور پر آپ نے اب اس عمل کے اندر تمام میرے دوست، پریشان حال بھائی، ساتھی، میری بہنیں، بزرگ، اب آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر آپ نے اسی عمل کے اندر کیا کرنا ہے، سورہ اخلاص پڑھتے ہی ایک آخری وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی پڑھ لینا۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج سورج گرہن خطرناک 28 رمضان کو لگنے والا ہے، تو اس دوران آپ کو ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو بھی لازمی سمجھ لیجئے گا، یہ عمل آپ کے بہت کام آئے گا۔ پہلے آپ لوگ 28 رمضان کا عمل سمجھ لیں پورا، اس کو تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں 28ویں روزے کو کسی بھی وقت میں، لیکن جو سورج گرہن لگے گا آج 28ویں رمضان میں لگنے والا ہے کچھ دیر میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس دوران آپ نے احتیاط بھی کرنا ہے، اور آپ کو وقت بھی بتاؤں گا کب سے کب تک لگے گا۔ اور آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس سورج گرہن میں کیا پڑھنا ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کی مشکلات حل ہو جائیں، سورج گرہن کے آپ کے اوپر برے اثرات نہ پڑیں، اس سے محفوظ رہیں، اور آپ لوگ ساری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ سورج گرہن کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت یہ عمل پڑھنے سے ساری زندگی دولت برستی ہے آپ کے اوپر۔ تو آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلے یہ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد 28 رمضان کا عمل سمجھ لیں۔ 28ویں رمضان میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی اس عمل میں، تو آخر میں آپ کو اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک وظیفہ، ایک آیت شامل کرنی ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، ان للہ و ان الیہ راجعون، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ 28ویں رمضان کے اس عمل کا آخری وظیفہ، آخری آیت 3 مرتبہ آپ نے آخر میں ان للہ و ان الیہ راجعون، ان للہ و ان الیہ راجعون اس طرح پڑھ لینا ہے۔ 3 بار جب پڑھ لیں ان للہ و ان الیہ راجعون، تو آخر میں ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ کے آخر میں 3 بار جیسے ہی پڑھ لیں تو ایک بار درود شریف پڑھ کے اس عمل کو فوری طور پر آپ نے ختم کر دینا ہے۔ اور جب یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے تو آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو ختم کرنے کے فوراً بعد آپ نے فوری طور پر اسی عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل آپ نے کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہے نا، یہ تو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر آخر میں درود پاک پڑھ لیا 3 مرتبہ، ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ لیا، آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اور دعا آپ نے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگ لی، تو 28 رمضان کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نہ سمجھ میں آیا تو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، سمجھ کے کیجئے گا، کسی قسم کی کمی بیشی ہرگز نہ کیجئے گا اس عمل میں۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب میں بتا دوں سورج گرہن کس وقت لگے گا، پہلے عمل سمجھ لیں، احتیاط سمجھ لیں۔ اس وقت ساتھیوں بھائیوں بہنوں گرہن جیسے ہی لگے، آج 28 رمضان میں 8 اپریل کا دن ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس دن سورج لگنے والا ہے، گرہن لگنے والا ہے۔ آپ لوگ پہلے تو جیسے ہی سورج گرہن لگے، وقت میں آپ کو بتاؤں گا کتنے بجے لگے گا اور کب ختم ہوگا، پہلے احتیاطی تدابیر سمجھ لیں کہ جب بھی لگے اس سے پہلے آپ نے نہا دھو کے اپنے گھر کو صاف کر لینا ہے، اپنے آپ کو نہا دھو کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اس دوران اس کو لگنے سے پہلے صاف صفائی کرنی ہے۔ اس سے بڑا سورج گرہن میرے بھائیوں میری بہنوں زمین پر آج تک کبھی نہیں آیا، سب سے خطرناک دجالی سورج گرہن ہے یہ۔ تو آپ نے نہا دھو لینا ہے، اپنے گھر کو صاف کر لینا ہے، گھر میں سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جالوں کو ہٹا دینا ہے، اور وضو کر کے بیٹھنا ہے۔ اس سے پہلے الٹا نہیں لیٹنا بالکل بھی اس دوران، نہیں تو ساری زندگی بیمار رہو گے۔ اور اس دوران آپ نے کوشش کرنا اپنے گھر سے فضول باہر نہ نکلی، جب تک گرہن لگا ہوا ہو آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میری بہنیں حاملہ عورتیں بالکل بھی آپ کا ان کو خیال رکھنا ہے، ہر طریقے سے ان کو باہر جانے نہیں دینا، اور ان کو کوئی کام نہیں کروانا، بالکل ایک طرف بستر پر وہ لیٹ جائیں۔ اور اس دوران آپ تمام لوگ بھی اور حاملہ عورتیں بھی جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، عبادات کریں،
اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ سورج گرہن اللہ پاک کی نشانی، اللہ پاک کی جو ہے وہ ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ پاک ناراض ہے۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو اللہ پاک کو خوب منانا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور سب سے اہم چیز اپنے موبائل کو اس دوران بالکل دور کر لینا ہے، کیونکہ اس کی شعاعیں میرے بھائیوں میری بہنوں گرہن کے وقت بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، تو یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہیں، تو اس کو دور کر دینا ہے۔ اب عمل سمجھ لیں کہ اس دوران آپ نے کیا عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے 10-15 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جانا ہے عمل پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو پہلے آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور فوراً آپ کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل میں سورج گرہن کے وقت کے اس عمل میں ٹائم بتاؤں گا کون سا ہے۔ سورج گرہن کے وقت میں آپ نے 7 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے ایک ہی ساتھ، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 7 بار جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں اب کیا کرنا ہے، سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتی کرتے ہوئے جو وظیفہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار پڑھ لی تو فوراً جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 7 بار 7 ٹائم استغفر اللہ پڑھنا ہے سورج گرہن والے اس عمل میں۔ 7 مرتبہ جب استغفر اللہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے اس عمل میں، ایک وظیفہ اور شامل کرنا ہے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورج گرہن کا سب سے خاص وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفارو، آپ کو پڑھتے جانا ہے اور کوانٹٹی بتاؤں گا کتنی پڑھنی ہے، یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو، اس طریقے سے آپ کو پڑھتے رہنا ہے یا غفارو کا یہ وظیفہ، اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے یا غفارو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور جب 21 مرتبہ یا غفارو کا وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے خوب ساری آپ کو دعائیں مانگنی ہے اپنے گناہوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے۔ دعا مانگنے کے بعد سورج گرہن والا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے گا 2-3 مرتبہ گرہن کے وقت اس عمل کو ریپیٹ بھی کر لیں۔ اب گرہن کا وقت سمجھ لیں پاکستان میں 8 اپریل کو لگے گا، جیسے ہی آپ لوگ 28واں روزہ افطار کریں گے رات کو 8:40 پر گرہن کا وقت شروع ہوگا، اور اس کا عروج پر جو وقت جائے گا 11:25 پر، اور اختتامی وقت ہوگا اسی رات میں جب 9 اپریل لگ جائے گی رات کو 2:10 پر۔ شروع کا وقت سمجھ لیں، جب شروع ہوگا رات کو افطار کر لیں گے 28ویں روزے کی، تو پھر 8 اپریل کے دن ہی رات کو 8:40 پر لگے گا، اور اختتامی وقت ہے اسی رات کو جب 9 اپریل لگ جائے گی تو رات کو 2:10 پر ختم ہوگا۔ اس دوران آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ویڈیو